صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ پر حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور نہ ان کو جنت کی کوئی نعمت چکھائے۔ ایک شرابی، دوسرا سود خور، تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا اور چوتھا والدین کا نافرمان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سود کے 73 دروازے ہیں اور ان میں جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ حصے ہیں اور شرک کے بھی اسی طرح 70 سے زیادہ حصے ہیں۔ عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا 1 درہم یہ جاننے کے باوجود کھانا کہ یہ سود ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جس طرح مذکورہ بالا وعید کچھ شخص کے بارے میں فرمائی گئی ہے جو سود کا مال یہ جاننے کے باوجود کھائے کہ یہ مال سودی ذریعے سے حاصل شدہ ہے، اسی طرح اس وعید کا تعلق اس شخص سے بھی ہے جس نے لا علم میں سود کا مال کھایا، بشرطے کہ اس لا علم میں خود اس کی اپنی کوتاہی یا لاپرواہی کا دخل ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ سود کھانے کے گناہ کو زنا کے گناہ سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ اس لیے کہا گیا کہ سود کھانے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جتنی سخت اور غضبناک تنبیہ فرمائی ہے زنا یا کسی بھی گناہ کے بارے میں نہیں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بجوز اس کے کہ کسی کی عبادت مت کرو اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں برابر کو پہنچ جائیں سو ان کو کبھی ہوں بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا، اور صرف اس ظاہری توقیر و تعظیم پر اکتفا مت کرنا، دل میں بھی ان کا ادب اور قصد اطاعت رکھنا، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ما فی الضمیر کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی نے اول تو یہ حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ شرائع انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑا یہی حکم ہے، اور اسی حکم کی تعمیل کرانے کے لیے اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائی۔
اور اسی کی عبادت کرنا اور کسی بھی چیز کو اس کی ذات و صفات اور تعظیم و عبادت میں شریک نہ کرنا خداوند قدوس کا سب سے بڑا حکم ہے۔ دوم یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ سلوک کیا کرو۔ اللہ جل شانہ خالق ہے، اس نے سب کو وجود بخشا، اس کی عبادت اور شکر گزاری بہرحال فرض و لازم ہے، اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا، اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا، جو قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے قول و اقرار لیا کہ کسی کی عبادت مت کرنا بجز اللہ کی، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا۔ اور سورہ نساء میں ارشاد ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اور سورۃ الانعام میں ارشاد ہے، آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تم کو دو چیزیں پڑھ کر سناؤں، آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ سود کے بارے میں انتہائی سخت وعیدیں، ایک تو یہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی کہ 4 لوگوں کا اللہ پر حق ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے۔ اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پر یہ چیز لازم ہے، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کرے گا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور نہ ان کی نعمتیں ان کو چکھائے گا۔ ایک شراب کا عادی، شراب پینے والا، ایک سود کھانے والا، ایک یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور ایک والدین کا نافرمان۔ یہ اور بات ہے کہ اگر مسلمان ہوا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے، تو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئے گا اور جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہ گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ حدیث میں اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے۔ تو یعنی کہ اگر ایمان کی بدولت کبھی نہ کبھی جنت میں داخلہ ہوا بھی تو بھی کتنی بڑی سزا کاٹنی پڑے جہنم میں، اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ دوسری حدیث جو کہ انتہائی خطرناک ہے وہ یہ کہ ربا جو ہے وہ 73 اس کے دروازے ہیں، اور سب سے ہلکا دروازہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ اعوذ باللہ۔ اور تیسری حدیث کہ 70 سے اوپر سود کے کچھ دروازے ہیں، اور شرک کے بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ تو شرک اور سود کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، اور سود کا 1 درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ، قرآن کریم میں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نہایت تاکید فرمائی ہے، اور اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ کہ جب ان میں سے کوئی برا بھی ہو جائے تمہارے پاس یا تمہاری موجودگی میں، تو ان کو اف تک نہ کہو، اور ان کو جھڑکو نہیں، اور ان سے خوب ادب کے ساتھ بات کرو، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ اپنے جو ہیں وہ پروں کو جھکا دو، یعنی کہ رحمت، ہاں صحیح ہے، شفقت سے انکساری کے ساتھ اپنے پروں کو جھکا دو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک اے پروردگار تو ان پر رحم فرما، جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا۔
اللہ پاک جو ہے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔